کر رہے ہیں۔ پاور کی وزارت نے 4 سالوں کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر دکھائی ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں 72 سالوں میں بھارت کے اندر 1400 کلومیٹر موٹر وے ہیں، اور ہم نے 3 سالوں کے اندر 2000 کلومیٹر نئی موٹر وے کا جال بچھا کے دکھایا ہے۔ ہم نے لاہور سے ملتان سے سکھر 650 کلومیٹر موٹر وے 3 سالوں کے اندر بنا دی، اور ان نالائکوں سے، ان نااہلوں سے 3 سالوں میں اس موٹر وے کے سروس ایریے جو ہیں وہ چالو نہیں ہو سکے۔ یہ فرق ہوتا ہے قیادت کی اہلیت کا۔ پاکستان میں 4 سالوں کے اندر 29 ارب ڈالر سی پیک کے منصوبے زمین پہ لا کے کھڑے کر دیے، اور 3 سال ہو گئے ہیں $1 کا نیا منصوبہ یہ حکومت سی پیک کا نہیں شروع کرا سکی۔ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں ہم نے ملک کو بلندی کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ آدھا سچ تو پی ٹی آئی بولتی ہے، کیونکہ آج پاکستان میں مہنگائی بلند ترین ہے، آج پاکستان میں غربت بلند ترین ہے، آج پاکستان میں بے روزگاری بلند ترین ہے، آج پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بلند ترین ہے، آج پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل بلند ترین ہے، اور آج پاکستان کے قرضے بھی تاریخ کے بلند ترین ہیں، پاکستان کے بجٹ کا خسارہ بھی بلند ترین ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کرپشن بھی بلند ترین ہے، اور پاکستان کی سفارتی میدان میں بے توقیری اور بے عزتی بھی بلند ترین ہے، اور حکمرانوں کی نااہلی اور نالائکی بھی بلند ترین ہے۔ کون کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کو بلندیوں پہ نہیں پہنچایا؟ یہ سکور کارڈ جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے، ان سب کے اندر کہ جہاں پستی ہونی چاہیے تھی وہاں بلندی ہے، اور جہاں بلندی ہونی چاہیے تھی وہاں پستی ہے۔ گروتھ ریٹ پاکستان کی معیشت کا پست ترین کر دیا ہے، پاکستان کی ترقی کو پست ترین کر دیا ہے، عوام کی خوشحالی کو پست ترین کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آخر میں یہ بات کہہ کے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے جب سیاست شروع کی تھی ہمارے بال سیاہ تھے، آج ہم سفید بالوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے قائد کی جد و جہد صرف ایک نقطے کے اوپر ہے کہ 72 سالوں سے یہ ملک پٹڑی سے اترا ہوا ہے، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا، ہندوستان آگے نکل گیا ہے، بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ افغانستان بھی آگے نکل جائے گا۔ ہم نے اگر اپنی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دے کے جانا ہے تو ہم اپنا قرض ایسے اتار سکتے ہیں کہ سب مل کر اس ملک کو آئین کی حکمرانی کے راستے پہ ڈالیں۔ اگر یہ ملک آئین کے اوپر چلے گا تو یہ ملک دنیا کے ہر ملک سے تیزی سے ترقی کرے گا، اور اگر یہ ملک آئین سے روگردانی کرے گا تو جیسے 72 سال ضائع ہوئے ہیں اگلے 100 سال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی کسی سے لڑائی نہیں، مسلم لیگ نون کی کسی سے دوستی نہیں، ہماری لڑائی اور ہماری دوستی کا ایک ہی معیار ہے کہ پاکستان کو آئین پہ چلنا چاہیے۔ یہ ملک آئین پہ چلے گا تو ہم سب ترقی کریں گے، ہم سب خوشحال ہوں گے، اور اگر یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا، استحکام نہیں آئے گا تو معیشت نہیں چلے گی، معیشت نہیں چلے گی تو غریب بھی بے حال ہوگا، مزدور اور کسان بھی بے حال ہوگا، اور ملک کا دفاع بھی بے حال ہوگا۔
چونکہ آج کے دور میں دفاع کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو ملک کو مضبوط کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ اس ملک کو استحکام دیا جائے، اور استحکام دینے کا واحد طریقہ ہے کہ یہ ملک آئین پہ چلے، اور آئین پہ ملک تب چلے گا جب اس ملک کے عوام کی آواز کو اور اس ملک کے عوام کے ووٹ کو احترام دیا جائے گا، اور جو قیادت عوام کی خدمت کرتی ہے ان کی خدمت کو تسلیم کیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ اگر ایک آدمی لڑکا لڑکی اسلام قبول کرتا ہے اور آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ آپ مفادات کی خاطر اسلام قبول کرتے ہیں، یہ تو فرد اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں آزادی ہونی چاہیے، اور جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کی تحسین ہو، اس کو شاباش ہو۔ اور کیا یہ ایک اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے آپ اس کو منع کریں، اور جس نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہو آپ اس مبلغ کو بھی جیل میں ڈالیں، اس کو جرمانہ کریں؟ ہمارے ملک سے تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، ہمارے تبلیغ والے بڑی تعداد میں جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کتنے لوگ برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، باقی ممالک میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اگر یہ قانون آپ نے پاس کروایا اور پھر آپ کا کوئی مسلمان باہر ملک میں جا کر کسی کو اسلام کی دعوت دے گا تو یہ خود یہی آگے سے جواب دے گا کہ آپ کے اپنے ملک میں یہ قانون ہے کہ کوئی 18 سال سے کم عمر کا لڑکا یا لڑکی اسلام قبول نہ کرے۔ لہٰذا کہانیوں پر، افسانوں پر اور اگر اور مگر کی بنیاد پر قوانین نہیں بنائے جاتے۔ یہ ایک مسلمانوں کا نظریاتی ملک ہے، اور یہاں اسلام کو نافذ ہونے دے، آگے چلنے دے۔ دیکھیے، میں عرض کر لوں کہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ آئین اور قانون یہی ہے کہ جس پارٹی پر عوام اعتماد کرے حکومت سازی اسی کا حق ہے۔ عوام ہمارا ساتھ دی، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے تھے جہاں عوام نے ساتھ دیا کسی جماعت کا، وہ گراؤنڈ ریئلٹی بن گئی۔ آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ داڑھیوں والوں کے ساتھ کون بات کرے گا اور پگڑی والوں کے ساتھ کون بات کرے گا اور قمیص اور شلوار والوں کے ساتھ کون بات کرے گا، لیکن اب افغانستان میں افغان طالبان ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ عوام نے ساتھ دیا، لوگوں نے دروازے کھولے، اب وہیں داڑھیوں والے ہیں، وہیں پگڑیوں والے ہیں، اور وہیں قمیص اور شلوار والے ہیں، اور وہیں دوپٹے اور برقعے والے ہیں۔ ساری دنیا ان سے بات بھی کرتی ہے، بلکہ ان سے ملنے کے لیے بیتاب ہے، اور ان سے ہاتھ ملانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ تو اصل ریئلٹی اللہ کے بعد اس ملک میں عوام کا اعتماد ہے، جس کے حصول کے لیے ہم چاہتے ہیں عوام ہمارا ساتھ دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے